گڈ ڈے آل. تو سامعین، آج ہم انجینئرنگ فیلڈ کے 3 جو ہے وہ ٹرمز وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، بلکہ ایکسپلین کریں گے. تو آپ اپنے کمنٹس میں اپنے انپٹس دے کے تو ہم اس کی ڈسکشن جاری رکھیں گے. محترم میں وہ جو 3 فیکٹرز 3 کوفیشنٹس ہیں جو بڑی پاپولرلی یوز ہوتے ہیں میکینیکل انجینئرنگ میں اور سول انجینئرنگ میں بھی. ٹھیک ہے، تو وہ ٹرمز ہم یہاں پہ ان کو انٹروڈکشن لیں گے، پھر اگلی ویڈیوز میں ہم وہی اپنا یہ جو فیکٹرز ہیں یہ یوز کر کے تو کچھ نئی ویلیوز کیلکولیٹ کریں گے. تو جو 3 ٹرمز ہیں یہ بیسیکلی ڈیل کرتی ہیں جو ریزسٹنگ فورس ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. جب ہم فورس اپلائی کرتے ہیں تو اس کے اپوزٹ ایک فورس یوز ہوتی ہے جس کو ہم ریزسٹنگ فورس کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ لاسز ہیں ان انجینئرنگ ٹرمز. تو لاسز یعنی فلو کے درمیان جو لاسز کا اپنا کنسیڈر کیے جاتے ہیں تو ان لاسز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم یہ ٹرمز یوز کرتے ہیں. وہ ٹرمز ہیں، ایک ہے فرکشن فیکٹر، دوسری ہے کوفیشنٹ آف فرکشن اور تیسری ہے کوفیشنٹ آف ڈریگ. اچھا، ان تینوں ٹرمز کا فنکشن ایک ہی ہے، یعنی ٹو کیلکولیٹ دی اپوزنگ فورس. لیکن ان کا جو ٹرمز کا نومنکلیچر ہے وہ اپنے کنٹیکسٹ کے حساب سے ڈفرینٹ ہے. وہ ہم ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں گے. جب بھی ہم نے کوئی اپوزنگ فورس کیلکولیٹ کرنی ہو ان فلوئڈ تو ہم وہاں پہ ٹرم یوز کرتے ہیں فرکشن فیکٹر. وہاں پہ ہم کوفیشنٹ آف فرکشن یوز نہیں کریں گے. کوفیشنٹ آف فرکشن یوز کریں گے تو اٹ مینس یہ کوئی ہم اور چیز بتا رہے ہیں. جب ہم فرکشن فیکٹر کا ٹرم یوز کریں گے تو اٹ مینس وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ دی فلوئڈ فلو. تو اب اس کی ڈیفینیشنز آپ اس طرح دیکھیں کہ a term یعنی friction flow, a friction factor. Friction factor is a term used in the flow of fluids in equations of pressure losses, like a gold standard equation of Darcy-Weisbach. یعنی یہ کہ ڈارسی-ویسبیک گولڈ اسٹینڈرڈ ایکویشن اس کو سمجھا جاتا. تو اس کے اندر جو دوسرے ویریبلز ہیں ان میں ایک جو ویریبل ہے وہ ہے فرکشن فیکٹر کا. چونکہ یہ فلوئڈ فلو سے ریلیونٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس لیے جب فلوئڈ فلو کی ڈسکس کریں گے تو ہم وہاں پہ ٹرم بھی فرکشن فیکٹر ہی یوز کریں گے، نہ کہ کوفیشنٹ آف فرکشن یا کوفیشنٹ آف ڈریگ. ہاں، یہ دوسری دونوں ٹرم جو ہیں سی او ایف اینڈ سی ڈی، جس کو آپ دیکھیں گے مختلف جگہوں پہ اس کا لیجنڈ، تو وہ یوز ہوتی ہیں جب سالڈ باڈیز موو کر رہی ہیں. اور جب سالڈ باڈیز موو کرتی ہیں، جب 2 سالڈ باڈیز آپس میں جو یعنی دونوں سرفیسز سالڈ باڈی کی ہی ہیں، کامن سرفیس جو ہے وہ سالڈ باڈیز ہی ہیں، تو وہاں پہ جو ایک ریزسٹنٹ کوفیشنٹ نکلتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کوفیشنٹ آف فرکشن. ڈریگ کوفیشنٹ are little bit different from these both. ٹھیک ہے، وہ ہم اگلے جو اس کا سیریل نمبر چل ہے وہ ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. فرکشن فیکٹر جو اٹ از اے فیکٹر دیٹ از کریٹڈ بائی اے شیئر ریزسٹنس between layers of flowing fluids.
یعنی جب فلوئڈ فلو کرتا تو وہ ان لیئرز میں کرتا، یعنی اوپر نیچے، اور جو لیئرز ہوتی ہیں تو کچھ لیئرز فاسٹ ہوتی ہیں، کچھ سلو ہوتی ہیں، تب وہ فلوئڈ فلو کر رہا ہوتا. اگر فاسٹ اور سلو نہ ہوں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیمینر فلو ہے، یعنی تمام لیئرز کا اگر سپیڈ سیم ہی ہو تو دیٹ از اے لیمینر فلو کہلائے گا. لیکن لیمینر فلو بہت کم ہوتا ہے، زیادہ فلو ٹربولنٹ فلو ہوتا ہے. تو ٹربولنٹ فلو میں تو اس میں بہت کم ہوتا ہے لیکن بہت کم ڈفرینس ہوتا ہے لیئرز کا آپس میں اسپیڈ کا. تو ٹربولنٹ میں زیادہ ہوتا ہے. تو فلوئڈ لیئرز جو ہیں ان کانٹیکٹ ود سالڈ سرفیسز آر کنسیڈرڈ اسٹیشنری. اچھا، یہ میں نے لائن اس لیے لکھی ہے کہ جب ہم اس کا فریکشن فیکٹر کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جب فلوئڈ فلو کرتا تو فلوئڈ کی وہ لیئر جو اپنے کنٹینر کے ساتھ جو ہے ہوتی ہے اس کو ہم اسٹیشنری کنسیڈر کرتے ہیں. جب وہ اسٹیشنری کنسیڈر ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو اپنا جو اس کے اپنے ایڈجسٹنٹ لیئر ہے وہ بھی فلوئڈ کی ہی ہوگی. تو اس لیے ہم وہ اسٹیشنری باڈی کے ساتھ بھی جو فلوئڈ اپنا لیئر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ دو لیئرز ہی آپس میں فریکشن پیدا کر رہی ہیں. تو یہ فلوئڈ لیئرز کے ان بٹوین جو کی وجہ سے جو وہ شیئر ریزسٹنس ہے، شیئر ریزسٹنس آپ دو سرفیسز آپ اس طرح کر لیں کہ یہ دو یہ جو کامن سرفیس ہے اس کے درمیان میں یہ جو شیئر ایک پیدا ہو رہا. اچھا، جو سیکنڈ ہے کامن سرفیس آف ٹو سلائڈنگ باڈیز. جب کوفیشنٹ آف فرکشن ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ دو سالڈ باڈیز کے ہی درمیان میں ہے، تو وہاں کی جو کامن سرفیس ہوگی، ٹھیک ہے، اس کامن سرفیس کے اوپر جو ایک سلائڈنگ جو اپنا فورس لگے گی اس کے اگینسٹ جو فیکٹر کیلکولیٹ ہوگا وہ ہم کوفیشنٹ آف فرکشن کہلائیں گے. تو اچھا، اٹ از آلویز کریٹ اے ریزسٹنس ان سلائڈنگ. فرکشن فیکٹر ڈپینڈز اپان فلوئڈ ڈینسٹی اینڈ فلوئڈ ٹائپ، ٹھیک ہے، اینڈ سرفیس ریفرنس. سرفیس ریفرنس آف کنٹینر، فلوئڈ کنٹینر جس کے اندر وہ فلوئڈ فلو کر رہا. اچھا، فلوئڈ ٹائپ جو ہے وہ نارملی 3 قسم کی ڈسکس کی جاتی ہیں، جس میں لیمینر ہے، ٹربیولنٹ اینڈ ٹرانزیشنل. لیمینر فلو یہ تینوں بلکہ لیمینر، ٹربیولنٹ اینڈ ٹرانزیشنل اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو ویل نمبر ہے، ویل نون نمبر ہے، دیٹ از اے رینالڈ نمبر. وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. تو رینالڈ نمبر اگر لیس دین 2300 ہو، جو کیلکولیشن میں اگر آئے وہ بھی ڈائمینشن لیس نمبر ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ لیمینر فلو ہے. If greater than 4000 that is turbulent flow. If between 2300 some books says 200 and some says 2300. So agar in between 2300 or 4000 ho to that is a transitional flow, mean neither the laminar nor the turbulent. ایسے لیمینر فلو کے لیے ایکویشن جو ہے فرکشن فیکٹر معلوم کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ ہے اور ٹربیولنٹ کے لیے ڈفرینٹ ہے. اور جب ٹرانزیشنل ہے فلو تو وہ ان دو نمبرز کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ایک اس کو ان بٹوین نمبر لیا جاتا ہے جو انٹرپولیشن کا میتھڈ یوز کر کے. اچھا، on the coefficient of friction side it depends upon surface roughness.
سرفیس رفنس ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ٹھیک ہے. اینڈ مٹیریل ٹائپس، مٹیریل مطلب وہ سالڈ ہے تو کس قسم کا ہے، یعنی اس کا ٹیکسچر کس قسم کا ہے. اینڈ کیپ ان مائنڈ it is independent of surface area. اچھا اب یہ کوفیشنٹ آف فرکشن کی بات کر رہا ہوں. اب اس میں ہم نے کوفیشنٹ آف ڈریگ ابھی ڈسکس نہیں کیا، وہ ہم دیکھیں گے نمبر پہ. اچھا both empirical and theoretical and logical reasons are used to find its values. فرکشن فیکٹر کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایک تو امپیریکل میتھڈ ہے. امپیریکل میتھڈ یہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہے جو ہم ایکچولی فیلڈ میں یوز کر کے کیلکولیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم تھیوریٹیکلی یا لاجیکل ریزن میں ایک فارمولا بھی اس کو ڈرائیو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو فارمولا ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے اور اس کی ویلیو بھی کیلکولیٹ کریں گے اس فارمولے سے. اور اسی فارمولیز کے تحت جو ویلیو کیلکولیٹ ہوتی ہے وہ ہم ایک بڑی پاپولر ایکویشن ہے فلوئڈ فلو میں، ڈارسی ویسبیک ایکویشن، جو پریشر لاسز اور الٹیمیٹلی انرجی لاسز کی طرف جاتی ہے، وہ اس میں یوز کریں گے. تو یہ فرکشن فیکٹر دونوں میتھڈ سے میں نے امپیریکل میتھڈ بھی یوز کیا جاتا ہے اور لاجیکل اور تھیوریٹیکل بھی، یعنی ایک ایکویشن ڈرائیو کی جاتی ہے تو اس ایکویشن کے ظاہر ہے اپنے ویریبلز ہوں گے. کوفیشنٹ آف فرکشن آن دی ادر ہینڈ is a ratio of two forces. One is the frictional force and other is the normal force. Friction force وہ فورس جو ہم اپلائی کرتے ہیں اس کو پل کرنے میں یا پش کرنے میں، اور نارمل فورس بیسیکلی اس کا جو ماس ویٹ ہے یعنی وہ ہم کیلکولیٹ وہ لے لیں گے، دیٹ از اکول ٹو ایم جی. تو اس کی ریشو جو بھی آئے یعنی اس سے ہم کوفیشنٹ آف فرکشن کیلکولیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا میننگ ایکویشن uses empirical values and Darcy-Weisbach equations uses the values calculated by theoretical equation. So یہ دو بڑی پاپولر ایکویشنز ہیں، میننگ ایکویشن اور ڈارسی ویسبیک. نارملی سول انجینئرز جو ہے یوزز میننگ ایکویشن، کہ یہ پاپولر ہے ان اوپن چینل فلو. اوپن چینل فلو وہ فلو کہ چینل یعنی آل اراؤنڈ، یعنی اس کا آپ کہیں کہ کوئی پائپ کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کی ٹاپ والی سرفیس ہے فلوئڈ کی، وہ کانٹیکٹ ود دی ایئر، بھلے وہ فلو پائپ کے میں ہی ہو، لیکن اگر اس کی ٹاپ والی سرفیس جو ہے فلوئڈ کی وہ ان کانٹیکٹ ود ایئر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اوپن چینل فلو ہے. لیکن اگر اس کی ٹاپ والی لیئر بھی اپنی کنٹینر کے ساتھ ان ٹچ ہے تو پھر وہ اوپن چینل فلو نہیں کہلائے گا. تو یہ نارملی ایکویشن جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے، لیکن اس میں سم ماڈیفکیشن کر کے اس کو ہم فل چینل فلو بھی لے سکتے ہیں. اچھا فل چینل یعنی وہ بیسیکلی کنڈیوٹ کی ریفرنس سے بات کر رہے ہیں کہ اگر تو جس طرح ہماری کینالز ہیں وہ تو رہیں گی ظاہر اوپن چینل، وہ فل ہوں یا ہاف ہوں، لیکن اگر کوئی پائپ ہے یا کوئی ڈکٹ ہے ایئر ڈکٹ تو وہ جس طرح کا بھی سیکشن ہو، ریکٹینگولر ہو یا کوئی اور ہو، تو اگر اس کا فلوئڈ اس کے اندر موو ہو رہی ہے تو اور اس کی ٹاپ سرفیس بھی کانٹیکٹ ٹو دی ایئر ہے تو وہ اوپن چینل فلو کہلائے گا. لیکن کلوز فلو یا آپ اس کو فل فلو، وہ ڈارسی ویسبیک ایکویشن جو پرٹیکولرلی یہ پاپولر ہے، دیٹ از یوزڈ ان دیٹ کیس. اچھا اس کے لیے جو ہم اپنا یوز کریں گے فرکشن فیکٹر کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ ہم تھیوریٹیکل ایکویشن سے، وہی تھیوریٹیکل ایکویشن انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں
اس کو مزید ایکسپلین بھی کریں گے, اس کے مزید انگریڈینٹس بھی فائنڈ آؤٹ کریں گے. اچھا نیکسٹ سر یہ کہ کولبروک وائٹ ایک ایکویشن ہے جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں فرکشن فیکٹر معلوم کرنے کے لیے. یہی ہم اگلی ویڈیو میں یہ بھی اسی فارمولے میں یہ بھی ڈسکس کریں گے. اچھا یہ ایک امپلیسٹ ایکویشن, امپلیسٹ ایکویشن وہ ایکویشن یعنی جو اس کا کوئی ویریبل دونوں سائڈ ایکول سائن کے دونوں سائڈ پہ اس طرح پھنسا ہوا ہوتا کہ آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے, یعنی ایک سائڈ پہ اس کا آؤٹ پٹ اور دوسرا ان پٹ اس طرح نہیں لے سکتے کہ یہ آئٹریشن میتھڈ سے سالو کی جاتی ہے. آئٹریشن میتھڈ میں تو آپ ایک ویلیو پٹ کرتے ہیں, ایکویشن کی دونوں سائڈوں کی ویلیو کا رزلٹ دیکھتے ہیں, اگر وہ ڈفرینٹ ہے تو آپ نئی ویلیو پٹ کرتے ہیں. اس طرح ہٹ اینڈ ٹرائل اس میں چلتا ہے لمبا. لیکن ہم اگلی ایکویشن میں جو ایکسل نے ایک اس کا ایک چھوٹا سا ایک فنکشن بنایا ہوا ہے, وہ فنکشن یوز کر کے ہم وہ ایزی جلدی جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کر لیں گے. اچھا سوامی جین جو ہے اس کے برابر انہوں نے ایک ایکسپلیسٹ ایکویشن بنائی ہوئی ہے اسی فرکشن فیکٹر کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ کمپیریٹیولی اتنی ایکوریٹ نہیں ہے جتنی یہ کولبروک وائٹ ہے, لیکن پھر بھی یوز کی جاتی ہے. اس میں 5 سے کوئی سمجھے 1 سے 5% تک ایرر کے امکانات ہیں. ٹھیک ہے, اور چلیے دونوں ایکویشن جو بھی فیکٹر کیلکولیٹ کرتی ہیں یہ تب ہے جب ہمارا فلو ٹربولنٹ ہو. جب فلو لیمینر ہو تو اس کے لیے ڈفرینٹ ایکویشن ہے اور وہ سمپل بھی ہے. اچھا نیکسٹ جو ہے جناب فرکشن فیکٹر کے لیے جو کور فیکٹر ہے آف دس از دی وسکوسٹی آف دی فلوئڈ. نہیں وسکوسٹی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو وہ فرکشن فیکٹر بھی زیادہ ہوگا. سیکنڈ یہ کہ اٹ از اے پرپورشنل ٹو دی ویلاسٹی آف دی فلوئڈ. اچھا ویلاسٹی اگر فلوئڈ کی زیادہ ہے تو تب بھی فرکشن فیکٹر زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, ایریا آف کانٹیکٹ اگر ایریا زیادہ ہے تو تب بھی, یعنی پرپورشنل ٹو کس کا ہے ویلاسٹی, پرپورشنل ٹو کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب ایک چیز بڑھ رہی ہے تو وہ بھی بڑھ رہی ہے. ایریا آف دی کنٹیکٹ اینڈ سرفیس رفنس آف دی چینل, چینل کہیں یا کنڈیوٹ کہیں. جبکہ یہ تو اس کے پرپورشنل ہے, جبکہ جو اپنا کوفیشنٹ آف فرکشن ہے یہ ویلاسٹی پہ ڈپینڈ نہیں کرتا, بلکہ یہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ 2 فیکٹرز ہیں اس میں. ایک ہم اسٹیٹک فرکشن لیتے ہیں, اسٹیٹک کوفیشنٹ آف فرکشن, دوسرا ڈائنامک کوفیشنٹ آف فرکشن. تو اسٹیٹک کوفیشنٹ آف فرکشن جو ہے a little bit more, ٹھیک ہے, اس کے بھی 2 کمپوننٹس جو نکلتے ہیں, ایک اسٹیٹک فرکشن کا اور دوسرا اپنا ڈائنامک فرکشن کا. یہ دونوں کوفیشنٹس کی بات کر رہا ہوں میں. اور وہ پھر اس کے بعد کانسٹنٹ, وہ مطلب ویلاسٹی پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. ون دی باڈی مووز پھر وہ ڈائنامک جو بھی فرکشن کوفیشنٹ آف فرکشن نکلے گا وہ دیٹ از دی سیم. چلیے کہ جی کوفیشنٹ آف فرکشن جو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اٹ از اے ریشو بٹوین 2 فورسز, ٹھیک ہے, اور فرکشنل فورسز ڈیوائڈیڈ بائی نارمل فورسز. جبکہ یہ پروپورشنل بھی ہے, اس کے فرکشن فیکٹر جو ہے پروپورشنل ٹو ہے اس کے ویلاسٹی آف دی فلوئڈ, ایریا آف کانٹیکٹ اور سرفیس رفنس. A chart developed by Moody, ایک موڈی صاحب ہیں, انہوں نے ایک چارٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے فار آل 3 types of flows
that may also be consulted for Darcy-Weisbach equation کے لیے. یعنی یہ وہ چارٹ ہے، اسی کو کولبرگ وائٹ ایکویشن کو اس نے سالو کر کے ڈفرینٹ جگہ پہ فریکشن فیکٹر کا ایک چارٹ بنایا ہوا. کولبرگ وائٹ ایکویشن اینڈ موڈی چارٹس آر نارملی یوزڈ ان نیوٹینین فلوئڈس. اچھا، نیوٹینین فلوئڈس ایک نئی ٹرم آ گئی. For non-Newtonian fluids, some modifications are made in FM in fluid factor, friction factor accordingly. So Newtonian fluids اور non-Newtonian fluids. اچھا، کچھ فلوئڈس وہ ہیں جو اپنی وسکوسٹی چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا ٹمپریچر، تھوڑا سا ٹمپریچر انکریز ہوا، انہوں نے اپنی وسکوسٹی چینج کر دی. ٹھیک ہے، وہ ہیں نان نیوٹونین فلوئڈس. وہ فلوئڈس جو اپنی وسکوسٹی چینج نہیں کرتے ود سم چینجز ان ٹمپریچر، تو وہ نیوٹونین فلوئڈس کہلائیں گے. اچھا جی، کوفیشنٹ آف فریکشن از ٹھیک ہے سرفس انٹریکشنس. یہ کوفیشنٹ آف فریکشن یہ سرفس انٹریکشنس ہے آف سالڈ باڈیز. اچھا، ایک یہ جو تھرڈ ہمارا اس میں ٹرم تھی ڈریگ کوفیشنٹ. یہ کوفیشنٹ از اے شیپ انفلوئنسڈ. اچھا، ڈریگ کوفیشنٹ بالکل اس طرح آپ اس کو سمجھیں کہ جب کوئی چیز موو کر رہی ہے، سالڈ چیز موو کر رہی ہے، تو اس کے فرنٹ کے اوپر جو ایک ایئر کا یا کسی بھی اور فلوئڈ کا جو ایک ریزسٹنس ہوگی، یعنی فرنٹ سرفس کے اوپر آپ اس کو یہ یعنی ایک پلین لے لیں، فرنٹ پلین آپ لے لیں. تو فرنٹ پلین کے اوپر جو ایک ایفیکٹ ہوتا، اگر وہ پلین آپ دیکھیں کہ بالکل اسٹریٹ ہے تو اس کا ڈریگ کوفیشنٹ بہت زیادہ ہوگا، یعنی 1 سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا، اگر وہی شیپ جس طرح آپ ماڈرن گاڑیوں میں دیکھتے ہیں، کچھ شیپ سے پرانے زمانے کی گاڑیاں اسٹریٹ ہیں، جبکہ اپنا نیو جو ماڈل آ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایروڈائنامک شیپس. ایروڈائنامک شیپس یعنی وہ شیپ جو ڈریگ کوفیشنٹ کو ریڈیوس کر رہی ہیں. اچھا، این بی جناب، این بی آپ سمجھتے ہیں نوٹا بین. نوٹا بین جو امپورٹنٹ ہے، بوتھ ٹرمز اینڈ دیئر ویلیوز آر ون آف دی کروشلس. بلکہ بہت نہیں، اب تو تینوں ویلیوز ہے جو ہے نا، آر 3 ویلیوز آر اینڈ ٹرم جو ہیں یہ بڑی کروشل ہوتی ہیں ان ڈیلی لائف انجینئرنگ ٹو کیلکولیٹ لاس ان انرجی. اچھا جی، ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹس اینڈ کنسیکوینٹلی پاور. جب ہم یہ تینوں جو فیکٹرز ہیں جو مختلف جگہوں پہ اپنا استعمال کرتے ہیں، تو اوور آل ایک پاور کیلکولیٹ ہوتی ہے کہ اتنی پاور لاس ہوئی اس سسٹم میں. اچھا، وہ ان پٹ پاور بھی ہو سکتی ہے، وہ آؤٹ پٹ بھی پاور ہو سکتی ہے. جب ہم کوئی پمپ ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم یہی لاسز اس میں ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہم ایک پمپ کی ایکچوئل آؤٹ پٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں. لیکن جب ہم کوئی ٹربائن جو ہائیڈرو پاور وغیرہ جب یہ ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ لاسز ہم اوور اویلیبل انرجی سے مائنس کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ آؤٹ پٹ اتنی نہیں نکلے گی جتنی کیلکولیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ لاسز ہوں گے. یہ لاسز ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ڈفرینٹ جگہ پہ ڈیزائننگ آف سے پینسٹاک ہائیڈرو پاور کا ایک کمپوننٹ ہے، بڑا اہم کمپوننٹ، وہ وہاں پہ ہم ڈسکس بھی کریں گے اور اس کے لاسز بھی کیلکولیٹ کریں گے. سر پریکٹیکلی بوتھ ہیو دی سیم فنکشنس. اچھا، یہ بوتھ نہ کہیں، اس کو آپ آل 3 کر لیں. سیم فنکشن ٹو ڈسکرائب دی فزیکل ریزسٹنس ان موشن بٹ دی کنٹیکسٹ از ڈفرینٹ. اب آپ نے اوپر دیکھا کہ فنکشن تینوں کا ایک ہے، لیکن ایک کو ہم فرکشن فیکٹر کر رہے ہیں، دوسرے کو ہم کوفیشنٹ آف فرکشن کر رہے ہیں، اور تیسرے کو کوفیشنٹ آف ڈریگ کر رہے ہیں. ان کے کنٹراسٹ ڈفرینٹ ہو گئے، جبکہ فنکشن سب کا ایک ہی ہے کہ ٹو ریزسٹ.
تو ڈریگ از آلسو یوزڈ ایز اے ٹرم فار رزسٹنگ فورس، یعنی ڈریگ آپ سمپل بھی یوز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ رزسٹنگ فورس ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوفیشنٹ آف ڈریگ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. اچھا، اٹ ڈپینڈز اپان دی فرنٹ شیپ آف دی سالڈ باڈیز وین موونگ تھرو فلوئڈس. اس طرح میں نے اوپر گاڑیوں کی ایگزامپلس دی. ایروڈائنامک شیپس آر ڈیزائنڈ ٹو ریڈیوس اٹس افیکٹس. Drag coefficients of blunt objects like cubes have up to more than one value, and stream shapes have lower values. تو آج کی یہ ویڈیو مجھے امید ہے بڑی ہیلپ فل ہوگی، تو اس کے لیے آپ پلیز مجھے کمنٹس ضرور دیں تاکہ اس کا مزید جو ہے اس کو ایکسپلین بھی کیا جا سکے، میں اپنی بھی کریکشن کر سکوں. تھینکس الاٹ.